وہ فضائل اعمال میں ایک واقعہ لکھا ہے, ایک بزرگ نے 20 دن تک ایک ہی وضو سے نماز پڑھی, تو انجینئر نے اس کا بڑا مذاق اڑایا ہے نا, ایسے مضحکہ خیز انداز سے, جیسے توہین نہیں ہوتی ہاں ایسے کر کے کہ دیکھو یہ پتہ نہیں کون سے بزرگ آ گئے. اور نیچے اس پہ کمنٹس آئے ایک ڈاکٹر کے کہ میڈیکلی یہ ممکن ہے ہی نہیں, اس نے بھی مذاق اڑایا. تو یہ بیچارے سینس لیس اسی کو بولتے ہیں. یہ کرامت ہوتی ہے, کرامت میں نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے. جیسے میں نے بھی بتایا نا, نبی نے جو چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو نبی نے نہیں کیے بلکہ کس نے کیے, اللہ نے کیے. تو یہ کرامت ہوتی ہے, اور کرامتیں ثابت ہیں. کرامت کے لیے پیغمبر ہونا ضروری, پیغمبر سے جو ہوگا وہ معجزہ کہلائے گا, اور اہل اللہ سے بزرگوں سے جو ہوگا وہ کیا کہلائے گا, کرامت. تو کچھ بھی ہو سکتی ہے وہ. جیسے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون تخت اٹھا کے لائے گا, تو ایک جن نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے, تو جن تو لے آئے تو مجلس برخات ہونے سے پہلے. لیکن اللہ فرماتے قال الذی عنده علم من الکتاب, جن کے پاس زبور کا علم تھا نا, تو جمہور اس طرف گئے وہ انسان تھے, وہ جن نہیں تھے, ان کے پاس زبور کا علم تھا, عالم تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا میں, یہ کہا اور تخت حاضر. ہم کہتے ہیں انسان یہ کام نہیں کر سکتا, ان کے دل میں اللہ نے الہام کیا کہ آپ اشارہ کریں, اللہ اپنی قدرت سے حاضر کر دے گا. تو یہ اللہ کر دیتا ہے, بعض دفعہ اہل اللہ کے ہاتھ پہ ایسی کرامت جاری کر دیتا ہے. احادیث میں تو بہت ہیں ایسے واقعات. حضرت مریم کو شوہر کے بغیر ان کے بیٹا پیدا ہو جانا, یہ حضرت مریم کی کرامت تھی یا نہیں تھی؟ ہاں, یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ کرامتیں تو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں, ان کو ہم مانیں گے, ان کو ہم مانیں گے کیونکہ ان کی سند مضبوط ہے. تو پتہ یہ چلا کہ واقعہ اگر مستند طریقے سے پہنچا ہے تو مانا جائے گا, مستند طریقے سے نہیں پہنچا تو مانا نہیں جائے گا. اب آپ یہ کہو کہ صرف قرآن و حدیث میں ہی آئے گا تو مانیں گے ورنہ نہیں, تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کرامتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. حالانکہ یہ ختم نہیں ہوا, اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ کرامتیں قیامت تک جاری ہوں گی اور ہوتی رہی ہیں. اللہ کی قسم, میں نے شہید کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے, ایک نہیں 3 یا 4 شہیدوں کے خون کی خوشبو میں نے اپنی ناک سے سونگھی ہے. شہادت ہوئی اور خون سے خوشبو پھوٹ پڑی. اب میں یہ واقعہ ممبر پہ بیان کروں اور کوئی نیچے کمنٹس کرے, کوئی ہنسے ہاں ہاں ان کے دیکھو خون میں تو بدبو ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے, اور یہ دیکھو چھوڑ رہے ہیں لوگوں کو الو بنا رہے ہیں, اور نیچے کسی ڈاکٹر کے کمنٹس ہوں, انجینئر کے کلپ کے, کہ میڈیکلی یہ ممکن نہیں ہے, تو وہ پاگل ہونے کا سرٹیفکیٹ خود دے رہا ہے کہ میں بہت بڑا پاگل ہوں, مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کرامت بیان کر رہا ہے, یہ میڈیکل سائنس کی رپورٹ ہی نہیں پیش کر رہا ہے یہاں پہ. تو یہ کرامت ہے, اور یہ صرف ہم نہیں کہتے, غیر مسلم نے بھی مانتے ہیں, غیر مسلمین بھی. ان ایک دفعہ یہ ریڈ کراس والوں کی رپورٹ میں نے خود پڑھی, اس رپورٹ میں یہ تھا کہ ہم نے کچھ شہداء کی لاشیں دیکھی جو کئی دن ہو گئے مگر وہ خراب نہیں ہوئی, اور ان کے خون میں بھی خوشبو تھی. لیکن وہ ریڈ کراس کی ویب سائٹ پہ بہت چھوٹی سی خبر لگی تھی, انہوں نے کہا ہم ان کی خوراکوں پہ غور کر رہے ہیں کہ کیا کھاتے ہیں جس سے ان کا باڈی خراب نہیں ہوئی. حالانکہ میڈیکلی یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی مر جائے اور باڈی اتنے دنوں تک سلامت رہے. ہاں, سارا پانی اس کا خشک کر لو تو ایک الگ بات ہے, لیکن نارمل باڈی سلامت نہیں رہتی. تو ایسے ہی میرے بھائی کئی دنوں تک ایک ہی وضو سے نماز پڑھنا یہ بھی کرامت ہے. اس میں یہ اشکال ہوگا کہ یہ مستند طریقے سے کوئی اس کی اوتھینٹک ہے, یہ بیٹھ کے بس چھوڑنا شروع, بعض لوگ چھوڑو بھی ہوتے ہیں نا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بھائی کہاں کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو فضائل اعمال میں اس کی دلیل وہ کتاب ہے جس کے حوالے سے وہ واقعہ نقل ہے. تو اس کتاب کا مصنف اگر قابل اعتماد ہے تو ہم اس واقعے کو مستند کہیں گے, اور مصنف اگر قابل اعتماد نہیں ہے تو وہ واقعہ مستند نہیں ہے. سمجھ رہے؟ اب جیسے میں نے یہ کہا کہ میں نے شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے, تو جو آدمی مجھے سچا سمجھتا ہے وہ کہتا ہے مفتی صاحب 2019 کے رمضان میں تراویح کے بعد ممبر پہ بیٹھ کے اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتے. تو اس کی نظر میں یہ واقعہ کیا ہے؟ مستند ہے, اور یہ آگے لوگوں کو سنا بھی سکتا ہے. ہاں, جو سمجھتا ہے کہ یہ چھوڑو ہیں تو وہ نا یقین کرے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ معاذ اللہ کذاب تھے, جھوٹے تھے, اور یہ سچا ہے, جو پروفیسر انجینئر آج بیٹھے ہوئے ہیں وہ شیخ الحدیث ہو کے بھی سچ نہیں بولتے تھے, جن کی کتاب کو اللہ نے پوری دنیا میں پھیلا دیا, اور اللہ نے میرے والد صاحب نے شیخ الحدیث مولانا زکریا کے پاس وقت گزارا ہے.
انہوں نے ان کے پاس وقت گزارا ہے, وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ وہ کیسے تھے. آج شیخ الحدیث کے شاگردوں کو, ان کے خلفاء کو جا کے دیکھ لو, تمہیں پتہ چلے گا بزرگ کیسے ہوتے ہیں, ان کے خلفاء کے. تو دیکھ لو کہ جب یہ ایسے ہیں تو ان کے شیخ کیسے ہوں گے. تو اگر شیخ الحدیث جھوٹے تھے معاذ اللہ, تو ہم کہیں گے یہ واقعہ مستند نہیں ہے, قصے کہانی ہے. یا شیخ الحدیث نے جس کتاب سے نقل کیا اس کتاب کے مؤلف پر اگر الزامات لگے ہیں جھوٹا, جیسے حدیثوں میں جو راوی ہوتا ہے نا اس پہ الزامات لگتے ہیں کہ یہ راوی کذاب تھا, تو پھر وہ حدیث مستند نہیں رہتی. ایسے ہی اگر اس کتاب کے مؤلف جس نے وہ واقعہ بیان کیا, وہ مؤلف پر اگر جھوٹ کا الزام لگ چکا ہے تو بھی یہ واقعہ کیا ہے, غیر مستند. انجینئر نے نہ اس کتاب کے مؤلف پر بحث کی کہ وہ جھوٹ بولتے تھے معاذ اللہ, اور نہ شیخ الحدیث کو جھوٹا قرار دیا. اس کے باوجود صرف اس بات پر مذاق اڑایا اس واقعے کا کہ 20 دن تک بغیر وضو کے نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے. میں کہتا ہوں 20 دن تک ایک وضو سے نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے. میں کہتا ہوں 20 دن تک ایک وضو سے نماز پڑھنا اتنا عقل سے بعید نہیں ہے جتنا حضرت مریم کا بغیر شوہر کے بیٹا ہو جانا. تو قرآن میں اگر کوئی واقعہ بیان ہوا ہے تو وہ تو 100% یقینی ہے, لیکن قرآن میں اگر بیان نہیں ہوا, ویسے کرامت کا کوئی واقعہ ہوا ہے لیکن اس واقعے کو بیان کرنے والا مستند ہے, تو اس کا بھی مذاق اڑانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, کیونکہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کرامت کے لفظ سے بھی اور اس کی حقیقت سے بھی واقف نہیں ہے. ہاں یہ کہنا کہ یہ کرامت صحابہ کے سے کیوں نہیں ہوئی, یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے. بھائی اگر وہ بزرگ نے 20 دن تک نماز پڑھ لی تو یہ صحابہ سے کیوں نہیں ہوئی, یہ کیوں نہیں ہوا, فلانے سے ہوا نہیں. تو کرامت میں یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ساری دنیا سے ہو. ایک کم درجے کے آدمی سے ایک کرامت ہوتی ہے, اس سے بڑے درجے کے آدمی سے وہ کرامت. دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقام زیادہ تھا, وہ تو پلک جھپکنے میں تخت اٹھا کے نہیں لائے, اور ان کا درباری اٹھا کے لے آیا, تو کیا اس کا مقام حضرت سلیمان سے بڑھ گیا؟ مقام اور درجہ بلند ہونے کا تعلق کرامت سے نہیں ہے, اس کا تعلق اعمال سے ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اس کا تعلق کس سے ہے؟ عمل سے ہے. عمل اچھا ہوگا تو مقام زیادہ ہے. کرامت تو ایک اللہ کی قدرت کی دلیل ہوتی ہے, اس سے مقام بہت اونچا نہیں ہو جاتا. مقام اونچا ہونے کا تعلق اس سے ہے. جب میں یہ بات کرتا ہوں تو لوگ پتہ ہے کیا تانا دیں گے, سب کلپ ابھی کلپ نہیں بنایا نا بیٹا تو نے, اگر تمیز سے پھر دیکھنا, پھر میری کرامتیں دیکھنا تم خالی, پھر میری کرامتیں ساری اس پہ ظاہر ہوں گی. تو آدھا آدھا بناتے ہیں, ادھر سے کاٹ کے ادھر سے, اور مذاق اڑوا دیتے ہیں. تو اب اس پہ جو کمنٹس آئیں گے اس میں یہ آئیں گے کہ ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کے دفاع کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. انہوں نے, ایک نے کہا کہ یہ ساری زندگی اپنے بزرگوں کا گند صاف کرنے میں لگا دیں گے, ایسے ایسے گندے تانے. بات یہ ہے کہ آپ جس کا بیان سن کے فضائل اعمال کا مذاق اڑا رہے ہو نا, اور ان دلائل کے بعد بھی آپ مذاق اڑانا نہیں چھوڑتے, اس کا مطلب آپ نے انجینئر کے گند صاف کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. آپ شخصیت پرست ہو, کیونکہ میں اگر فضائل اعمال کا دفاع کر رہا ہوں اس کرامت میں, تو صرف فضائل اعمال کا نہیں, ہزاروں مؤلفین مصنفین جنہوں نے اپنی کتابوں میں کرامت کے واقعے لکھے ہوئے ہیں. کیونکہ اگر اس بیس پر آپ فضائل اعمال کا مذاق اڑاتے ہو تو صرف ایک فضائل اعمال زد میں نہیں آتی. ابن قیم نے کئی واقعات لکھے ہیں, عرب کے سلفی علماء نے کئی واقعات لکھے ہیں اپنی کتابوں میں, ابن حجر نے لکھے ہیں, علامہ نووی نے لکھے ہیں, امام بخاری کے ساتھ بھی کرامتیں ہوئی ہیں, امام مسلم کے ساتھ بھی کرامتیں ہوئی ہیں. آپ سب کی نفی کر رہے ہو اور ایک انجینئر کا دفاع کر رہے ہو. اس کے باوجود آپ شخصیت پرست پھر بھی نہیں بن رہے, اور ہمیں کیا کہہ رہے ہو, ہم کیا ہیں, شخصیت پرست. تو اس پہ مجھے ایک شاعر کا شعر آتا ہے, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا, ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. وہ کہہ رہا ہے وہ کمبخت ہمیں آگے مار کے قتل کر کے چلا گیا, بدنام نہیں ہے. اور جب وہ ہمیں مار رہا تھا ہم نے کہا اوئی کیوں مار رہا ہے, تو لوگ ہمیں بدنام کر رہے ہیں, دیکھو چیخ رہا ہے. بھائی یہ ہے آج کل مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے. اللہ ہدایت ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اپنی کرامتیں وہ بڑے مزے سے بیان کر, ایک دن قرآن کھولا کر دیکھو جو میں سوچ رہا تھا وہی آج سامنے آ گئی, یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے.